ناظرین، عوام کا رخ تبدیل ہو چکا اسرائیل اور نتن یاہو کی غنڈہ گردی اب مزید نہیں چلے گی۔ امریکا نے اسرائیل کو شٹ اپ کال دے دی۔ صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو واضح کر دیا کہ اب مزید نتن یاہو کی ضد انا اور ہٹ دھرمی کو برداشت نہیں کرے گا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اب اسرائیلی نتن یاہو سے کوئی مشاورت نہیں ہوگی، یعنی امریکی نمائندے براہ راست حماس سے ملاقات کر کے غزہ میں صورتحال معمول پر لانے کی بات کریں گے۔ امریکا کی جانب سے اسرائیل کو شٹ اپ کال دینے کے ساتھ ہی برطانیہ نے نتن یاہو کو جھنڈی دکھا دی۔ برطانیہ نے اسرائیل پر واضح کر دیا ہے اسے غزہ میں استعمال کرنے کے لیے مزید اسلحہ فراہم نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم امریکہ اور برطانیہ کے اس رویے پر آگ بگولا ہے۔ انہوں نے بند کمروں میں ہونے والی گفتگو اب کھلے عام کرنا شروع کر دی ہے۔ نتن یاہو نے نہ صرف امریکی صدر جو بائیڈن کو گالیاں دی بلکہ اپنے وزیر دفاع یوگ لینڈ پر بھی چڑھ دوڑے۔ دوسری جانب حماس نے صاف لفظوں میں خبردار کر دیا ہے کہ غزہ سے اسرائیلی فوج کے مکمل نکلنے تک وہ کسی معاہدے پر عمل نہیں کریں گے۔ ایک جانب غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے کی شکوہ پر غور کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب اسرائیل میں وزیر اعظم نتن یاہو اور ان کے حواریوں کے خلاف غصے کی لہر میں شدت آ چکی ہے۔ نتن یاہو پر یرغمالیوں کی واپسی کے سمجھوتے میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ دراصل مزید 6 اسرائیلی یرغمالیوں کی ہلاکت کے بعد عوام نتن یاہو سے بدظن ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ نتن یاہو قومی سلامتی اور اسرائیل کی سالمیت کے نام پر صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یرغمالیوں کی واپسی یا امن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ امریکی وائٹ ہاؤس نے گزشتہ روز واضح کیا تھا صدر جو بائیڈن نے حتمی سمجھوتے کے حوالے سے حکمت عملی طے کرنے کے لیے اپنی قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ اجلاس میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی یقینی بنانے اور حماس کو ان کی رہائی پر راضی کرنے سمیت مختلف امور پر مشاورت کی گئی۔ وائس آف امریکہ نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ صدر جو بائیڈن اس میٹنگ میں نیتن یاہو کے رویے پر بہت ناراض تھے۔ انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا کرانے کے لیے کسی قسم کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہر بار وہ نئی شرط پیش کر کے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کر دیتے ہیں۔ اس بار امریکہ نے حکمت عملی طے کرتے ہوئے اسرائیل کے بجائے پہلے مرحلے میں قطر اور مصر کے ساتھ بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ مذاکرات کا ابتدائی خاکہ تیار کر لیا جائے اور پھر ثالثوں کے ذریعے حماس پر دباؤ ڈال کر اسے جنگ بندی پر راضی کیا جا سکے۔ اس کے بعد صحافی نے امریکی صدر سے پوچھا کہ کیا اسرائیلی وزیر اعظم اپنے یرغمال بنائے جانے والے شہریوں کی رہائی کے لیے کچھ کوششیں کر رہے ہیں؟ اس پر جو بائیڈن نے ایک لفظ میں جواب دیتے ہوئے کہا نو یہ بات تو اب واضح ہو چکی ہے۔ صرف جو بائیڈن نتن یاہو کی ضد ہٹ دھرمی سے تنگ آ چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد غزہ کے قصے کو فارغ کریں تاکہ امریکی مسلمانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جا سکے، ورنہ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں ڈیموکریٹس کا صفائی ہو جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اب کی بار تجاویز اس شرط کے ساتھ پیش کی جائیں گی اسرائیل انہیں منوان قبول کرے یا پھر مسترد کرے۔ جو بائیڈن سمجھتے ہیں کہ اب مزید تاخیر اور وقت ضائع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ نتن یاہو نے گزشتہ روز ایک بار پھر کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اسرائیلی فوج فلادلفی راداری سے باہر نہیں جائے گی۔ اس حوالے سے امریکہ سمیت کسی بھی ملک کا دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں نتن یاہو کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کو ہمارے 6 یرغمالیوں کی ہلاکت کے بعد حماس پر دباؤ ڈالنا چاہیے، الٹا وہ مجھے مرود الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ رعایت کریں۔ یہ مطالبات حماس کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ پیغام یہ ہے کہ وہ مزید رغمانیوں کو مار ڈالیں۔ بائیڈن اور ثالثوں کو اب رعایت دینے کی بات حماس سے کرنی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ مطالبہ کس قدر غیر منطقی اور غیر ضروری ہے کہ نتن یاہو کی ہم نوالا و ہم پیالہ ان کی کچن کیبنٹ کے اہم ترین رکن وزیر دفاع یوگرنٹ بھی ان پر تنقید کرنے لگے ہیں۔ وزیر دفاع نے نتن یاہو کے تازہ بیان پر رد عمل میں کہا کہ یہ ایک غیر ضروری قید ہے جو ہم نے خود پر مسلط کر لی ہے، یعنی فلاڈلفیا راداری کا مطالبہ خود اسرائیلی وزیر دفاع کے نزدیک بھی احمقانہ ہے۔ جو بائیڈن نے خبردار کیا کہ یرغمالیوں کی جانوں پر فلاڈلفیا راداری کو ترجیح دینا اخلاقی طور پر شرمناک ہے۔ اب اس وقت $1 ملین سوال یہ ہے کیا نتن یاہو اپنی مرضی کے بغیر کیے جانے والے کسی معاہدے کو تسلیم کریں گے، اور اگر معاہدہ ہو بھی جائے تو کیا اس کی پاسداری بھی کریں گے؟ حماس نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ وہ فلاڈلفیا راداری اور غزہ میں اسرائیل فوج کو ہرگز نہیں ٹھہرنے دیں گے۔ حماس رہنما محمود المغدادی نے صاف لفظوں میں کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے جاری مذاکرات میں قابض
اسرائیلی وزیر اعظم نتن کی شرائط کو نکال دیا جائے گا۔ معاہدے میں فلسطینی عوام کی شرائط اور مرز کے مطابق اقدامات کیے جائیں گے۔ الجزیرہ ٹی وی کو دیے جانے والے انٹرویو میں المغدادی نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی صرف قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے ذریعے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سیونی فوج کو ہر صورت فلاڈلفیا راداری اور نظام کوریڈور خالی کرنا ہوگا۔ غزہ کی سرزمین سے آخری اسرائیلی فوجی کی واپسی تک جنگ بندی نہیں ہوگی۔ ہم نے یہ بات سالس کرنے والے قطر اور مصر دونوں کو بتا دی ہے۔ انہوں نے فوجی کارروائی کے ذریعے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کو بری طرح سے ناکامی قرار دیتے ہوئے نیتن یاہو پر تمام تجاویز میں رکاوٹ ڈالنے اور تبادلے کے معاہدے تک پہنچنے میں رکاوٹیں ڈالنے کا الزام بھی عائد کیا۔ المرزاوی نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، ہم نیتن یاہو کو توڑ دیں گے اور وہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اس وقت دوہری مشکل میں ہے، کیونکہ ایک طرف ان کے قابل اعتماد ساتھ تھی اور وزیر دفاع یوگرنٹ میں جلد حماس سے معاہدہ کر کے غزہ سے یرغمالیوں اور اسرائیلی فوج کے واپسی کے خواہشمند ہیں، جبکہ دوسری طرف نیتن یاہو کے مشیر قومی سلامتی دنگویر اور وزیر خزانہ وزنیل سموٹرچ جیسے انتہا پسند ہیں، جو جنگ بندی معاہدے کی صورت میں اسرائیلی وزیر اعظم کو حکومت چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ نیتن یاہو اس وقت آگے کنواں اور پیچھے کھائی جیسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، کیونکہ اگر وہ معاہدہ نہیں کرتے تو اس صورت میں وزیر دفاع اسرائیلی فوج اور امریکہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ حماس سے سیز فائر ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں اتحادی بن کبیر وغیرہ حکومت چھوڑ دیں گے۔ ظاہر ہے اس صورت میں نیتن یاہو کی حکومت ختم ہو جائے گی اور انہیں نئے انتخابات کرانا پڑیں گے۔ اسرائیل میں تو فارم 47 بن نہیں سکتا، لہذا اگلے الیکشن میں یقینی طور پر نیتن یاہو شکست کھائیں گے۔ اس بات کا اندازہ خود اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی ہے کہ ان کے دوبارہ برسرے اقتدار آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دراصل نیتن یاہو کو اصل خوف کرپشن کا ہے، کیونکہ ان کے سر پر کرپشن کے الزامات کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اگر نیتن یاہو کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو وہ عدالتی نظام میں تبدیلی کے اپنے عزائم پورے نہیں کر پائیں گے اور انہیں یقینی طور پر سزا ہو جائے گی، جس کی مدت خاصی طویل ہو گئی۔ امریکہ کی جانب سے شٹ اپ کال کے بعد برطانیہ نے بھی اسرائیل کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیا۔ برطانیہ نے اسرائیل کو اسلحہ اور ہتھیار برآمد کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے پارلیمان کو بتایا کہ جزوی پابندی ایسی اشیاء پر لگائی گئی جو غزہ تنازع میں حماس کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں۔ پابندی کا اطلاق لڑاکے طیاروں، جنگی ہیلی کاپٹروں اور ڈرونز کے پرزوں پر بھی ہوگا، البتہ بین الاقوامی قوانین کے تحت برطانیہ اسرائیل کے دفاع بقا کے حق کی حمایت جاری رکھے گا۔ برطانوی وزیر کا کہنا تھا کہ خدشہ ہے ہمارے ہتھیار بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ یورپ میں انسانی حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں کی جانب سے پچھلے کافی ماہ سے مہم چلائی جا رہی تھی کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور امریکہ سے جو ہتھیار اور اسلحہ اسرائیل کو فراہم کیا جا رہا ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کیا جا رہا۔ عوامی دباؤ کے پیش نظر پہلے امریکی صدر میں گھٹنے ٹیکے اور اب برطانیہ بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ انگلینڈ کی سرکار نے جو بائیڈن کے غصے اور دباؤ کو اپنے لیے غنیمت جان کر اسرائیل کو اسلحہ اور ہتھیار فراہم کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کارنز نے رد عمل میں کہا کہ برطانیہ کے فیصلے سے ہمیں مایوسی ہوئی، اس سے حماس اور اس کے سرپرست ایران کو غلط پیغام پہنچے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا عوامی امریکی اور برطانوی دباؤ کیا رنگ لاتا ہے۔ کیا اسرائیل اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ کر غزہ میں جنگ بند کر دے گا اور اپنی فوج واپس تل ابیب بلا لے گا؟ کیا غزہ سے فوج کے واپسی نیتن یاہو اور اسرائیل کی شکست نہیں سمجھی جائے گی؟ سیونی فوج کی واپسی سے حزب اللہ وسیوں جیسی تنظیموں کے حوصلے بلند نہیں ہوں گے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن ایک بات طے ہے، اگر اسرائیل نے سیز فائر ایگریمنٹ نہ کیا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی اور سیونی ریاست کے بھی سابقہ سوویت یونین کی طرح حصے بکھرے ہو جائیں گے اور اسرائیل نامی ملک دنیا کے نقشے سے غائب ہو سکتا ہے۔